امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہی ذوالجناح جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا، روایت سن لیجیے گا، جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بیویوں کو بلانے لگا کہ ساری بیویاں باہر آ گئیں، جناب زینب کبریٰ باہر کھڑی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کروا دیا ہے؟ پھر بی بی نے خود ہی جواب دیا، تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے ہیں، تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا پہ قریب سے تلواروں کے وار ہوئے ہیں، تیرے پورے جسم پہ تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے۔ اجرکم اللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج سنیں گے وصیت کو۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو جب زہر دیا نا بنی عباس نے، بنو امیہ نے، تو لحظات عجیب و غریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے آخری، بلایا امام جعفر صادق کو، کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دفنا دینا ان کے پہلو میں، کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا، کہا کہ میرے ذرا ایک مجلس پڑھوا دینا۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں، آئندہ 7 سال تک ہر سال مینا میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا، مینا میں مجلس کروا دینا۔ مولا اتنا اہتمام کا؟ ہاں، میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے، مینا میں ہر سال مجلس ہو۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، وہاں مینا میں جانے کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، کل رات سے لوگ مینا جانا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ مجالس ہوں گی، جناب مسلم بن عقیل کی مجلس مینا میں ہوتی ہے۔ امام محمد باقر نے اس وقت وصیت کی تھی، اے بیٹا جعفر صادق مینا میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو، وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا۔ ارے مینا میں ساری دنیا کے حاجی ہوں گے، مجلس ضرور ہو۔ ہاں جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا، ہمارے مظالم لوگ سنیں گے، اہل بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے، مولا کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ امام نے پہلا کہا کہ پہلے ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا، کس طرح سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا، کہ ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے۔ مولا اور کون سی بات ہے؟ بس بھئی عید کے ایام آ رہے ہیں نا، امام کی شہادت ہو گئی، آج شب شہادت ہے، شب جمعہ ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے میدان مینا میں چلیں، کچھ دیر مدینے کے دیکھے ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق، بیٹا جب میری مجلس کروانا نا تو ہمارے اجداد کا ذکر ضرور کروانا، اس میں میری پھپھیوں کے پردے کا ذکر ہو، اور کون سا بابا ذکر ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سوگنا مال محمد میں ہے، فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھلا سکتا، جب مولا کے مصائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے۔ مولا کون سا لحظہ نہیں بھلا سکتے؟ کہ جب دربار یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا، وہ خود یزید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، زمین پہ بٹھایا، کہ جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا، کہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کہ مولا اور کون سی باتیں نہیں بھلا سکتے؟ کہ جب در بازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، خواتین چھت پہ بالا خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی، مرد پتھر مار رہے تھے، کہ یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھینکتی تھی اوپر سے زمین پہ گرتے تھے، کہ میرے بابا کے امامے میں ایک انگارہ گر گیا، میرے بابا نے فوراً ایک مرتبہ کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل اذیت دینے سے باز نہیں آتے، کہ چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، اس وقت میرے بابا نے آواز دیے امام حسین کے سر کو، کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، میری غیرت برداشت نہیں کرتے، لوگ میری پھپھیوں کو دیکھیں، بابا قرآن کی تلاوت کیجئے۔ کہ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، تمام افراد کہنے لگے ارے رک جاؤ، پتھر مت مارو، وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام سجاد نے آواز دی، پھپھی اماں جلدی جلدی گزر جائیے، ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ آپ کو پتھر ماریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک یہ نہیں گزاریں گے اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی۔ اونٹنیاں کھڑی رہی، پتھر آتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، بیویوں کی بے پردگی، بابا کا زمین پہ بیٹھنا، لوگوں کے پتھر مارنا، اور کون سی
چیز کا جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں؟ کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے کہ وہ میں لحظہ نہیں بھلا سکتا جب سید سجاد زین العابدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے کوئی تازیانہ مار کے بٹھا دیتا تھا، آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس بھئی آخری لحظہ ہے۔ سن لیجئے دو جملے پیش کروں گا۔ امام محمد باقر کو زہر دے دیا گیا، آج رات کے اندر زہر دیا، امام کی صبح تک شہادت ہو گئی، آخری لحظہ امام محمد باقر نے وصیت کی بیٹا میرا غسل و کفن خود کرنا، میرا جنازہ خود پڑھانا، مجھے جنت البقیع میں میرے بابا کے ساتھ پہلو میں دفنا دینا، جہاں ان کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ میری قبر بنانا، خود سے قبر میں اتارنا، میری قبر میں خود اترنا۔ یعنی ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے، میرا جنازہ پڑھائے، مجھے غسل و کفن دے۔ ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے، وہاں ایک باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا کہہ دینا ہے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملے کو سن لیجیے، بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے غسل و کفن کے بعد امام کا جنازہ پڑھایا۔ امام معصوم کا غسل و کفن ہماری طرح نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ پڑھا، مسجد نبوی سے جنازہ اٹھا، سب دیکھ رہے ہیں، پورا مدینہ شریف ہو رہا ہے، باقر العلوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بڑی شان و شوکت سے جنازہ چلا، امام صادق نے قبر میں اتارا۔ میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، تابوت سامنے ہے، آج اگر ہم بھی مدینے میں ہوتے تو بڑی تعظیم سے امام کے تابوت کو کاندھا دیتے، کوئی بھی ایسا تو نہ ہوتا تابوت پہ کبھی تیر نہیں چلائے جاتے، تابوتوں کے اوپر کبھی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ امام باقر بھی بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں گے، اے بیٹا جعفر صادق مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے، آج میرا جنازہ تو بڑی تعظیم سے اٹھے گا لیکن میرے دادا حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ماتم حسین